السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوست عزیز بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان کی اہمیت پر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کی اہمیت پر خطبہ دیا، اور اس کو روایت کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اس میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ مہینہ چونکہ باعظمت ہے، بابرکت ہے اور مقدس ہے، اور ایک روایت میں تو یہ جملہ ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ شعبان میں عبادت کا بیج بوڑا اور شعبان رجب میں عبادت کا بیج ڈالو اور شعبان میں رحمت کا پانی بہاؤ۔ اب جو فصل بنے گی رمضان المبارک میں اس کو کاٹو۔ کیا پتہ اللہ جانے، یہ جملہ نہیں کہنا ہمارے بیچ میں کئی لوگ پچھلی رمضان میں تھے یا رمضان میں نہیں، کیا پتا آئندہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آئندہ رمضان میں تھے۔ تو آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت عامہ متوجہ ہوگی۔ اس کا علماء نے معنی یہ لکھا ہے کہ رحمت عامہ متوجہ ہوگی تو کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہماری بستی ہے، بہت سے لوگ ہیں، اس وقت امت ایک حال سے گزر رہی ہے، ایک حال سے امت گزر رہی ہے۔ بقول شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھولی امت اور دشمن چوکنا ہے۔ یاد رکھنا یہ جملہ، کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے شیخ یوسف نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ امت بھولی ہے اور دشمن چوکنا ہے، اس چوکنا دشمن سے تو امت کو بچا لے۔ اس کا ایک ذریعہ دوست عزیز بزرگوں دعا کی طاقت ہے۔ ایک گزارش کر رہا ہوں، دونوں مواقع آئیں گے، سحر کا موقع اور افطار کا موقع، اور یہ دونوں مواقع دعا کی قبولیت کی۔ اس وجہ سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے سحر سے فارغ ہو جائے اس سے پہلے اہتمام سے اپنی دعا کی طاقت لگا دیں، ورنہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں دعائیں مانگتے۔ شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 مواقع اللہ کے رسول کی زندگی کے اہم مواقع ہیں۔ حجۃ الوداع، دنیا سے جانے کا وقت اہم وقت ہے، اور آخرت کا وقت، تینوں جگہ اللہ کے رسول امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت امت جس حال سے گزر رہی ہے، ہم اپنی دعا کی طاقت پوری
دیکھیں گے کہ امت کی بے حالی کو اللہ کے سامنے رکھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر جا رہے, صحابہ کے پاس سواری نے, کھانا نے اور کپڑے نے. عمرو بن عاص کے بیٹے نے روایت کیا ہے, اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ساتھیوں کو سواری دے دے, کپڑے دے دے اور کھانا دے دے. علی فرماتے ہم بدر سے واپس آئے, ہر ایک کے پاس 2 اونٹ تھے, جسم پر نئی چادریں تھے اور پیٹ ہمارا بھرا ہوا تھا. اور امت اس حال سے گزر رہی ہے آج کہ فاقے کی وجہ سے یہ لوگ مر جائیں گے. اشارتاً کہہ رہا ساری چیزیں حالات پلٹا کھانے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس وجہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساری دعا کی طاقت اہتمام سے لگا. دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ نیکی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, ایک خیر کے طالب آگے بڑھ اور یہ گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں. یاد رکھنا, تو جملے عرض کرو. شیخ اسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی نیک کام کرنے جائیں گے, شیطان کرواہٹ ظاہر کرے گا اور اس کی پیچھے کی خیر چھپا لے گا. اور کوئی بھی گناہ کرنے جائیں گے, لذت ظاہر کرے گا اور اس کے پیچھے کی کرواہٹ چھپا لے گا. لیکن آپ نے نیکی میں قدم رکھا, کرواہٹ ختم ہو جائے گی اور نیکی آپ کو گلے لگ جائے گی. اگر آپ نے گناہ میں قدم رکھا, لذت ختم ہو جائے گی اور اس کے پیچھے کی کرواہٹ آپ کو گلے لگ جائے گی. اس وجہ سے سب سے گزارش ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنا, اس میں سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے. تیسرا جملہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں. اس پر علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سب نیت کر لینا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ساری گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور ہر گناہوں سے بچنے کی فکر کر لیں گے. اگلی بات, آج ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں, اس کو مخلوق دیکھتی ہے. تشریح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کسی بھی عبادت میں آپ چلے جائیں کہ مخلوق اس کو دیکھ سکتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اللہ کے علم میں ایک اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. اس پر علماء نے فرمایا اس کو 2 چیزیں عطا ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی نیکی اللہ اس کو خود دیتے ہیں. ورنہ بعض روایت ایسی ہے کہ فرشتے نیکی پیش کرتے ہیں لیکن ان کو خود پتا نہیں ہوتا ہے اس نیکی پر اجر کتنا لکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مہر لگا دو, اس کے نام عمل میں رکھ دو, قیامت کے دن میں اپنے شان نشان اس کو بدلہ دے دوں گا. لیکن روزے کے بارے میں ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ بدلے میں اللہ خود مل جاتے ہیں. اس وجہ سے گزارش ہے ہر ایک سے کہ کسی سے بھی روزہ ناگا نہ ہونے دے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے بلا عذر شرعی اگر روزہ ترک کر دیا, پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی قضا پوری نہیں ہو سکتی. قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو خیر ملنے والی ہے وہ خیر اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے گزارش ہے سب سے, اپنی چھوٹی اولادیں بھی ہو, ورنہ صحابہ کیا کیا معمول تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں بہنیں عاشوروں کا روزہ رکھاتی تھی. لیکن ہمیں اہتمام کرے, ہماری اولادوں سے لے کر ہر ایک روزوں کا اہتمام کر لے. ہمیں پتا نہیں اس سے اللہ رب العزت کتنے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اور ایک گزارش دوست عبادات میں کیا کرنا, دیکھو اہتمام بھی اللہ کے رسول کی روایتیں آپ کو ملے گی. سب سے پہلی چیز آئے گی تراویح پر. جہاں سے آج اسے نیت کرنا ہے, ایک رکعت بھی نہ جائے اور ایک حرف بھی نہ جائے اس کو ہم نماز میں سنے نہیں. اس لیے کہ نماز میں سننے کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں ایک حرف پر 10 نیکی ہے تو نماز میں سننے کی وجہ سے 100 گنا ہو جاتی ہے. اور رمضان المبارک ہے ویسے اللہ 700 گنا کر دیتے ہیں. ایک حرف بھی نہ چھوٹے اس کا خیال رکھنا. تراویح پڑھ لیں گے اور ایک ایک حرف اپنے کان سے قرآن کریم کو سن لیں گے. اللہ اکبر. جسے کہ اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا روزے سے بڑھ کر بھی قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور یہ ایسی سفارشی ہے کہ ان کی سفارش اللہ کی یہاں قبول ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی سفارش اللہ کی فرشتوں کی سفارش سے زیادہ مانی جاتی ہے.
اس وجہ سے رمضان میں قرآن سب سے اہم ہے. تو تراویح میں ہر ایک قرآن سننے کا خیال ہے. ایسا نہیں 4 رکعت پڑھے چلے گئے, 8 رکعت پڑھ دیے چلے گئے, 12 رکعت پڑھ دیے چلے گئے. ٹھیک ہے چلے گئے, زندگی میں پھر یہ موقع کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں. جیسے گزارش رمضان المبارک میں جبریل امین اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. لیکن جس سال اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے تھے, اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا ہے. تو یہ مسجد ہے نا, فجر کی نماز کے بعد آج اللہ کا احسان ہماری بستی میں قرآن کا ماحول ہے. ایسا ماحول بنا ہے نا, آج امت کے حالات کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں, آپ 5 قرآن ختم کر دینا, 10 کر دینا. شیخ زکریا علیہ الرحمن نے کہا گھر کی مشغولی کے باوجود ہماری ماں بہنیں روزانہ 20 پارے قرآن پڑھتی ہیں. اہتمام کرنا. حالات امت کی ٹھیک نہیں ہے, پوری دنیا ایک حالات سے گزر رہی ہے. اس وجہ سے شیخ کے بیانات پڑھو. حضرت نے کہا باطل کی ایجادات کا دور اللہ نے عبادت میں رکھا ہے. جملہ بڑا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا, باطل کی ایجادات کا دور. آج جتنا باطل نظارہ ہے نا, اس کا دور اللہ نے عبادتوں میں رکھا ہے. اور 2 مثالیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دی. بدر میں صحابہ نہتے تھے, ایک طرف ساری فیسلٹیز ہیں, ایک طرف سارے آلات ہیں, ایک طرف مال ہے, ایک طرف جنگی حالات ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نے پوری رات گزاری ہے قیام میں. وغیرہ میں شعبہ کہتے درخت کے نیچے کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. اس پر اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا. آپ آ جائے خندق کے اندر, دشمن دندنا رہا تھا, فرمایا ایک تیر کے نیچے پورے عرب کو جمع کیا تھا. اور اندر سے منافقین کا خطرہ, باہر سے ان کا خطرہ, اندر سے منافقین کا خطرہ. اس کو اللہ کے رسول نے ختم کس سے کیا؟ رات بھر اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت حالات جو ہے نا, اس کا سب سے بڑا توڑ عبادات میں اللہ نے رکھا ہے. اس وجہ سے گزارش کر رہا ہوں, قرآن کے معیار کو بلند کر دینا, نمازوں کے معیار کو بلند کر دینا. ایسا نہ ہے کہ سحری کی وجہ سے تہجد چلی گئی, اور افطاری کی وجہ سے آدمی کا روزہ چل رہی, افطاری کی وجہ سے دعائیں چلی گئی. اہتمام سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اہتمام سے فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا, استغفار کی کثرت کرنا, جنت کو طلب کرنا, اور جہنم سے کیا مانگنا؟ یہ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ سنا رہا ہوں. آخری خطبے میں اہتمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں تلقین فرمائی. اور ایک گزارش, پہلا جملہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا شور و شغف نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ مسجد ہے, اللہ معاف کر لے, رمضان میں ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ رمضان مسجد میں ایسا شور و شغف ہوتا ہے جیسا آدمی اپنے گھر پر بھی نہیں کرتا. معاف کرنا. ایک شخص کو شور و شغف کرتے ہوئے دیکھا مسجد نبوی میں. سیدنا عمر قریب آئے, لگتا ہے کہ تو باہر کا آدمی ہے. فرمایا ہاں میں حضرت موت سے آیا ہوں. اگر فرمایا تو یہاں کا ہوتا نا, تجھے ایسی سخت سزا دیتا کہ لوگ یاد کرتے کہ مسجد کے اندر شور و شغف کے لیے مسجد نہیں ہے. نماز میں عبادت ہوتی ہے, یا ہلکے لگیں گے, یا قرآن پڑھایا جائے گا, یا نماز ہوگی. یہاں کوئی شور و شغف نہ کر. ایک آئے ذاتی زندگی کی طرف, ذاتی زندگی میں بھی شور و شغف نہ کرنا, شہوت کی کوئی بات نہ کرنا, جھگڑا نہ کرنا, لائنی بات نہ کہنا, اور غیبت نہ کرنا. اس سے اپنے روزوں کو پاک رکھنا. ساری چیزوں پر روایتیں سنانے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اتنا ہی فرمایا, روزہ رکھنا, میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرنا. ہر ایک آتا تھا مغرب کے وقت, اللہ کے رسول اب اجازت ہو افطار کر لیں, اللہ کے افطار کر لو. اتنے میں شخص آیا, اللہ کے رسول نے 2 بہنوں نے روزہ رکھا ہے, اب ان کو اجازت دو تو افطار کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے کون سا روزہ رکھا ہے, سوائے بھوک کے کیا حاصل ہے؟ ان پر بیٹھ کے غیبتیں کرتی رہی. اللہ کے رسول نے پیالہ بھیجا, انہوں نے طے کی, کچا خون گوشت کا ٹکڑا پورا پیپ کے ساتھ باہر گر گیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اچھا ہوا یہ برائی باہر آئی, نہیں تو یہ گندگی تم کو جہنم میں لے جاتی اور جہنم میں جل جاتی. آپ بستی والوں سے سب سے گزارش, شور و شغف نہیں, لائنی بات نہیں, کسی سے باہر جھگڑا نہیں, اور اہتمام سے عرض کر رہا کہ اپنی زبان کے اوپر کوئی غیبت کا کلمہ ہے. لوگ افطاری کے لیے یہاں سے آئیں گے, لوگ گزرنے والے یہاں سے گزریں گے, اخلاق رہنا. سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں, میں نے عالم کو دیکھا ہے. ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے رنگون والوں کو کہا تھا ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرنا, ورنہ وہ دین دور نہیں ہے کہ کشتیاں ہوں گی اور 2 اختیارات ہوں گے, یا تو ہمارا مذہب قبول کر لو, یا تو یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ.
देखो जिंदगी हालात से गुजरती है, अखलाक पर रखना, अपने कल्ब में वुसअत रखना, किसी के बारे में झगड़े पर आना नहीं, मोहब्बत के साथ आफियत के साथ रमजान मुबारक गुजारने की हम लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और गुजारिश है, इफ्तारी को अल्लाह ने मौका दिया, बस्ती कितनी खूबसूरत है हमारी, अल्लाह के रसूल कितनी तलकीन फरमा रहे, आप इफ्तार कर रहे अपने साथ किसी को शरीक करो, किसको इफ्तार आप करा रहे उसका मुकम्मल अजर अल्लाह आपको देंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमारी क्या ताकत है हम किसी को इफ्तार कराएं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी पिलाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खजूर खिलाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक लस्सी पर घूट पिला दो। हम कहा कहते चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, मामूली चीजों पर इफ्तार करा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इबादतों में। हम आपसे गुजारिश है एहतिमाम करना, कोई मुसाफिर आएगा, कोई बाहर का आएगा। एक आदमी ने मुझे कहा ये पुरानी मस्जिद थी मुल्तवाना, रात के अंधेरे में मस्जिद के कोने में आकर सोया, तुम्हारी बस्ती के एक खोपड़े में आए, ट्यूला लेकर आए और मस्जिद में देख रहे थे कोई मुसाफिर तो नहीं आया, इतने में मैं सोया हुआ था, इतने में मुझे उठाया, अल्लाह के बंदे तुमने खाना खाया क्या? फरमाते मैंने खाना नहीं खाया। वो गया घर में से चावल लेके आया, उस पर एक अंडा डालकर आया और रात के अंधेरे में मुझे मस्जिद के कोने में खाना खिलाया। ये हमारे बाप दादाओं की इबादतें थी। हर आने वाला का ख्याल रखना, कोई मुसाफिर अंदर देखे खुश हो जाना, मैं अपने साथ इसको बिठा लेना, इसमें बरकतें होंगी, एहतिमाम करना है। और एक गुजारिश बस्ती वालों से, आज हमारा माल महफूज नहीं, सारी बातें इशारा करते हैं, आज हमारा माल महफूज नहीं। क्यों नहीं? तो हमारे माल की ज़कात नहीं। मुझे याद है फजर का बयान हजरत करते, एक शख्स मेरे पास आया, दौड़ता हुआ, हजरत मेरे घर पर डाकाजनी हो गई और उसने जेवर बताया कि इतना जेवर था, सामने वाला लेकर चला गया। वो कोई वजीफा दे तो वजीफा, हजरत ने कहा वजीफा नहीं देता, फरीजा देता हूं। लोग क्या बोलते हैं मौलाना, वजीफा देता, वजीफा नहीं देता, फरीजा देता हूं। क्या फरीजा? अभी क्या भी नियत कर कि उस सारे माल की ज़कात अदा नहीं की है, उस माल की मैं ज़कात अदा करूं। उसने कहा मैंने वही नियत की, जो माल उठाकर लेकर गया था, रात को इसको इतनी घुटन, ऐसा लग रहा था उसका दम घुट जाएगा और मर जाएगा, पर मैं माल उठाकर लाया और वापस कर दिया, ले लेना वरना ये माल मेरी जान ले लेगा। आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूं, हिला नहीं करना, हिलाबाजी नहीं करना, सहाबा की तरह इशार पर आना, नेक लोगों की तरह आना कि जो माल है वो उठाकर दे दे। मैंने जिंदगी देखी सहाबा की, ज़कात की तो क्या बात है, वो ऐसे नेक साले लोग थे कि जो भी माल आता था उसको खर्च करते थे। उमैर बिन साइदी वापस आए हिम्स से और मदीना पहुंचे, सैयदना उमर को हिसाब दे दिया, घर चले गए। सैयदना उमर ने 3000 दिरहम भेजे, 3000 दिरहम लेकर गुलाम चला गया। आप कोने में खड़े रहना, देखना ये क्या करते हैं। उन्होंने कहा ये माल मैं क्या करूं? उनकी बीवी ने कहा तुम्हारी को जरूरत है ना, पड़ोस वालों को दे दो। फरमाया पड़ोस वालों के लिए उठाओ किसमें, हमारे पास तो कपड़ा भी नहीं। तो बीवी ने दामन फाड़ दिया और दामन में दिरहम ली, 3 फलाको 5 फलाको 3 फलाको 5 फलाको, उसी मजलिस में सब खत्म। गुलाम ने आकर सैयदना उमर को कारगुजारी सुनाई, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर आ गए, फरमाया देखिए कपड़े हैं, ये माल है, ये गेहूं है, ये तीनों चीजें लेकर चला जा। फरमाया मेरे मुंह में नहीं, गेहूं तो मैं लेकर जाऊं नहीं, मेरे यहाँ 2 सा गेहूं है, ये मेरी जिंदगी के वास्ते काफी है। माल तो मैं लूंगा नहीं, ये फितने की चीजें मैं इसको नहीं लूंगा, लेकिन कपड़े जरूर लूंगा। बोला क्यों? मेरी बीवी ने दामन फाड़ा है, आज उसके जिस्म पर सतर छापने के लिए कपड़ा नहीं। इन्होंने ऐसा माल लगाया, उस माल की 2 बरकतें जाहिर हो गई। पहली बरकत हजरत का ये जाहिर हुई, खैरों की इस्लाम में आमद शुरू हो गई, और दूसरा उनका माल भी महफूज था और उनके माल में अल्लाह ने बरकतें दी। इस वजह से बस्ती वालों से एहतिमाम से गुजारिश कर रहा हूं, हर एक अपने घर वालों के साथ बैठना, ज़कात का एहतिमाम निकालना, और उसके आगे अल्लाह के रसूल हवा की तरह सखी हो जाते थे, अपने ज़ाती माल में से माल निकालकर गरीबों पर, फुकारा पर, मिस्कीनों पर, हमारे रिश्तेदारों पर हम तकसीम करने का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह